میلاد ہے، میلاد اس بات کو سمجھ لیں۔ میری کسی اسپیچ میں اختلافی باتیں نہیں ہوتی، چھیڑ چھاڑ نہیں ہوتی، اچھی بات سمجھانے کی کوشش کرتا، سمجھ میں آ جائے تو الحمدللہ، نہیں آتی تو لکم دینکم ولی دین، تیرا دین تیرے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ۔ کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہو، یہ فکر ہے آگے سمجھانے کے لیے بہت آسان طریقہ۔ عید کہتے ہیں خوشی کو، عید کے میں نے خوشی، میلاد النبی، نبی پاک کی پیدائش کی خوشی۔ کوئی کہتا ہے شرک ہے، کوئی کہتا ہے بدعت ہے، کوئی کہتا ہے حرام ہے، وہ کہتا ہے نجائز ہے۔ نبی پاک کی پیدائش کی خوشی منانا پوری دنیا میں یہ چیلنج ہے۔ کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہو، اس کی ماں کو مبارک دو، وہ خوش ہوگی کہ ناراض ہوگی؟ کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہو، اس کے باپ کو مبارک دو، وہ خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ کسی کے گھر میں پیدا ہو، اس کے نانا جی کو مبارک دو، وہ خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ کسی گھر کے اندر بچہ پیدا ہو، اس کی نانی کو مبارک دو، وہ خوش ہوگی کہ ناراض ہوگی؟ کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو، اس کے دادا جان کو مبارک دو، وہ خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا؟ کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو، اس کی دادی کو مبارک دو، وہ خوش ہوگی کہ ناراض ہوگی؟ میں چیلنج کرتا ہوں، اللہ کی قسم پوچھ کے دیکھو، وہ خوش ہوں گے؟ بلکہ ان میں کسی سے کہو نا مٹھائی کھلاؤ، ابو جی اللہ نے بیٹا دیا ہے مٹھائی کھلاؤ، امی کی سہیلیاں، او میری دوست تجھے اللہ نے بیٹا دیا مٹھائی کھلا۔ اللہ کی قسم گھر میں کچھ ہو کہ نہ ہو، بچے آنے کی خوشی میں ماں انکار نہیں کرے گی، ابو انکار نہیں کرے گا، نانا انکار نہیں کرے گا، دادا انکار نہیں کرے گا، نانی انکار نہیں کرے گی، دادی انکار نہیں کرے گی۔ باخوشی اگر کسی سے ادھار لینا پڑے تو لے کے بھی خوشی کا اظہار کرے گی، مٹھائی کھلائے گی۔ میں بتاؤں یہ بچہ پتہ نہیں نمازی بنے گا کہ بے نمازی بنے گا، نہیں پتا یہ بچہ بڑا ہو کے نیکوکار بنے گا کہ بدکار بنے گا، نہیں پتا یہ بچہ بڑا ہو کے اللہ اس کے نبی کا اطاعت گزار ہوگا یا شیطان کا اطاعت گزار ہوگا۔ اس کی اگر کوئی مبارک دے سارے قبول کرتے ہیں، مٹھائی کھلاتے ہیں۔ نبی پاک کی ولادت ہو تو خوشی نہ منائی جائے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے؟ ذہن مانتا ہے؟ ہر اگلی گھڑی نبی پاک کے رتبے کو بلند سے بلند کرتی جا رہی۔ ایک وقت آئے، اللہ کا حکم ہے، ہر چیز فنا ہو جائے گی، اللہ کو بقا، اللہ باقی رہے گا۔ اللہ کی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ فنا کر دے گا۔ جب ساری مخلوق فنا کر دے گا، میرا سوال ہے اس وقت کوئی ہوگا جو اللہ کا ذکر کرے؟ کوئی ہوگا جو اللہ کا ذکر کرے؟ ساری مخلوق اللہ فنا کر دے گا، اللہ باقی ہوگا۔ لیکن ان گھڑیوں میں بھی جب ساری مخلوق فنا کر دی جائے گی، اللہ باقی ہوگا، لیکن اللہ کا کام کیا ہوگا؟ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ان گھڑیوں میں بھی میرا رب نبی پاک پر صلاۃ والسلام بھیج رہا ہوگا۔ یہ رتبہ یہ میرے رب نے بلند کیا ہے، یہ شان میرے رب نے بلند کی ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، یہ رتبہ اور یہ شان خدا کی قسم قیامت تک تو رہے گی، لیکن جب خدا کے محبوب دنیا میں آئے، رب نے دکھا دیا یہ کس ہستی کو میں دنیا میں مبعوث پڑھی۔ میرے محبوب دنیا میں آئے، خانہ کعبہ میں 360 بت تھے، خانہ کعبہ دن رات روتا تھا، یا اللہ
تو نے اپنا گھر بنایا کہ لوگ تجھے سجدہ کریں، تیری عبادت کریں، تجھے یاد کریں، تیری پوجا کریں۔ یا اللہ، لوگوں نے 360 بت میرے اندر رکھ دیے، تجھے چھوڑ کر لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ یا اللہ میں کب پاک ہوں گا؟ یا اللہ کب میرے اندر سے شرک نکلے گا؟ رب نے فرمایا او میرے خانہ کعبہ میرا محبوب آئے گا جو تجھے پاک کرے گا۔ جس رات خدا کے محبوب دنیا میں تشریف فرما ہوئے، یہ 360 بت جس نے خانہ کعبہ کو غلیظ کر دیا تھا، سارے کے سارے سجدے میں گر پڑے۔ اعلان ہو گیا بت شکل دنیا میں آ گیا، بت شکل دنیا میں آ گیا۔ اب بتوں کی پوجا نہیں ہوگی، ایک رب وحدہ لا شریک کی پوجا ہوگی۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب رسول پاک میرے شکم مبارک سے باہر آئے، ایسا نور ظاہر ہوا، میں نے شام کے محلات کو دیکھا، کہاں مکہ معظمہ، کہاں شام۔ وہ نور کیا نور ہوگا کہ بی بی آمنہ فرماتی ہے جب میرا لادلہ لخت جگر میرے پیٹ سے باہر تشریف فرما ہوا، ایسا نور ظاہر ہوا کہ میں نے شام کے محلات کو دیکھا۔ جب اللہ کے محبوب دنیا میں تشریف فرما ہوئے، ایران جسے کسرا کہتے تھے، یہ آتش پرست تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک آتش کدہ بنایا تھا جو 1000 سال سے جل رہا تھا، آگ بجھنے نہیں دیتے تھے، آگ کی پوجا کرتے تھے۔ جب نبی پاک جس رات دنیا میں تشریف فرما ہوئے، یہ آتش کدہ بجھ گیا۔ میرے محبوب کی آمد، اس پر خوشیاں مناؤ، اس کو کہتے ہیں عید میلاد النبی۔ میری عرض ہے اگر کسی کو اس بات سے چڑے یا عید میلاد النبی یہ سن سن کے دماغ کے اندر مخالفت پیدا ہو گئی ہے، تو ان کے سامنے کہہ دیا کرو رسول پاک کی دنیا میں آمد کی خوشی، کیا تکلیف ہے سے بھائی۔ لیکن ایک بات ذہن نشین رکھو، تیرا دین منہ زور گھوڑا نہیں ہے دلتیاں مارتا رہے جو چاہے کاٹتا پھرے، نہیں۔ دین اسلام تجھے خوشی منانے کا طریقہ سکھاتا ہے اور غم منانے کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ اگر پریشانی ہو، اگر کوئی غم ہو تو وہ کیسے مناتے ہیں، اور اگر کوئی خوشی ہو تو خوشی کیسے مناتے ہیں۔ خوشی ہو اللہ کا ذکر کر، اللہ کی نماز پڑھ، قرآن پاک کی تلاوت کر، صدقہ کر، خیرات کر، خوشی منانا۔ اور اگر کوئی پریشانی غم ہو، قربان جاؤں نبی پاک کے دین پر، رب کہتا ہے پھر تو میرا ذکر کر، مجھے یاد کر، میری نماز پڑھ، مجھ سے مدد مانگ، میری عبادت کر۔ اگر کوئی پریشانی ہے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اگر خوشی ہے تو اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ ننگے ہو کے ناچنا نہ شروع کر دیں۔